رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستغيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مریم کی 11ویں آیت پڑھ رہے ہیں آج بیٹا ہم. کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ فخرج. اس میں بیٹا خا جو ہے یہ مستقل حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا یا مفخم پڑھیں گے. موٹا یا مفخم پڑھیں گے. خا کو کیا پڑھیں گے؟ سب جواب دو نا بیٹا، ڈر کیوں رہے ہو سارے. اور را بھی بیٹا، را کو بھی ادھر مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. کیوں موٹا پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. فخرج على قومه. عین کو حمزہ کی آواز کے ساتھ نہیں بدلنا، علا نہیں پڑھنا، علا. لام پہ کھڑی زبر ہے بیٹا، تو کھڑی زبر بھی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کے لحاظ سے ایک الف کے برابر ہوتی ہے. علی قومہ. یہاں پہ جو نقطوں والا کاف ہے کیا بیٹا؟ اس کو یہ مستقل حروف ہے اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے یار، نرمی سے. واو تھوڑی بتا رہا ہوں، کاف کا بتا رہا ہوں. کاف کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے. اس کے ساتھ جو واو ہے یہ کیا ہے بیٹا؟ لین. کیسے پہچانا لین ہے؟ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو وہ واو لین ہوگا. واو کیا ہوگا؟ لین ہوگا. اور لین کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. لین کو کھینچتے نہیں، اچھا لمبا بھی نہیں کرتے. قومہ. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو تھوڑا لمبا کریں گے یا مدہ کے برابر. ہی. قومہ. من المحراب. یہاں پہ نون کو لام ساکن سے ملائیں گے بیٹا. نون کو کس سے ملائیں گے شایان؟ لام ساکن سے ملائیں گے. اور ہا کے بعد جو ہے جو را ہے وہ اس کو کیا پڑھیں گے بیٹا؟ موٹا پڑھیں گے. وجہ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اور اس کے بعد را کے بعد جو الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے آپ نے پہچانا؟ ہاں. من المحراب. با کی زیر کو لمبا نہیں کرنا بیٹا، کھینچنا نہیں، بی نہیں کرنا. محرابی ایسے نہیں، محرابی. فأوحا. فا کے ساتھ جو الف ہے، الف نہیں ہے، یہ الف کی شکل کا حمزہ ہے. اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ واو لین ہے. کیوں لین ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور لین کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. لین کو او او فاو فاوحا. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی مد بھی بنی ہوئی ہے
اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل. شاباش، فاصلے والی مد. تو اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی مد منفصل کی 2 پہچانیں. وہ کون کون سی ہے بیٹا؟ نشانی نمبر 1، ہاں، اس حرف کا الف اگلے حرف میں حمزہ اس کا حمزہ اگلے حرف میں. اس کا اگلے حرف میں. نشانی نمبر 2، اس کا حمزہ الف کی شکل کا ہے. نشانی نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا جو حمزہ ہے وہ اگلے حرف کے اندر ہے، اس حرف کے اندر نہیں ہے. اور نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا حمزہ بھی الف کی شکل کا ہے. کس کی شکل کا ہے؟ ہاں جی. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، یہ والا وہ حمزہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ الف کی شکل کا ہے. إِلَيْهِمْ. لام کے بعد جو یا ساکن ہے یہ بھی غیر یہ بھی کیا ہے بیٹا؟ لین ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس کی بھی یہی پہچان. لین دونوں کی پہچان، واو لین اور یا لین کی، دونوں کو ساکن ہونا چاہیے اور ساکن ہونے کے بعد ان سے پہلے زبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ یا لین ہے. نرمی سے پڑھیں گے الیہم الیہم. ان سبحوا، نون ساکن پہ بیٹا ہم نے کیا کیا ہے؟ نون ساکن پہ ہم نے اخفا کیا ہے. نون ساکن پہ کیا کیا ہے بیٹا؟ اور اخفا کہاں سے کرتے ہیں؟ ناک سے. اچھا، ایک میں نے آپ کو کہا غنہ اور ایک ہوتا ہے اخفا. غنہ صرف نون شد اور میم شد پہ کرتے ہیں. غنہ کس پہ کرتے ہیں؟ اور اخفا کے 15 حروف ہے. اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہے. اچھا، ان 15 کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ بیٹا کہ آپ کو میں نے حروف یرملون یاد کرائے ہوئے 6 اور حروف الکی یاد کرائی ہوئی 6 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 12. اور اقلاب کا با 13. اقلاب کے با کو ملا لیں تو 13 اور ایک الف 14 ہو گئی. یہ 14 نکال کے ٹوٹل حروف میں سے نکال لیں. ٹوٹل حروف ہوتے ہیں 29 میں سے یہ 14 نکال لیں تو باقی رہ گئے 15. تو 15 جو رہ گئے وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف اخفا. حروف یرملون، حروف الکی، اقلاب کا با اور ایک الف جو ہے ان 14 کو نکال کے باقی جو رہ جائیں وہ کیا ہے؟ حروف اخفا. 15 بچ جاتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ نون ساکن پہ کیا کریں گے؟ لہٰذا سین حروف اخفا میں سے سبحوا. نون غنہ میں زبان الگ اوپر چپکتی ہے تالو سے، اور اخفا میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، زبان کا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، چپکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ سبحوا بکرۃ وعشیا. با کو کاف سے ملائیں گے اور یہ کاف باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ڈنڈی والا کاف ہے. بک، تو اس کو بک نہیں کریں گے، وہ کلکلا نہیں پڑھیں گے. بک راتاؤں، را کو موٹا مفخم پڑھیں گے. بک راتاؤں. تا کی تنوین کو واو شد سے ملائیں گے بیٹا. تا کی تنوین کو کس سے ملائیں گے؟ ملائیں گے. تو ادھر ادغام مع الغنہ، تنوین واو کے اندر مدغم ہو رہی ہے، واو کے اندر داخل ہو رہی ہے. ادغام بکرۃ عشیہ. شین کے بعد یا شد ہے تو یا شد کو ایک دفعہ شین سے ملائیں گے، ایک دفعہ اکیلا شیّا. اور یا کی تنوین کے اوپر جب ہم نے وقف کیا تو یہ الف بن گیا. وقف کرنے سے کیا بن گیا؟ الف بن گیا. اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اخفا بنے گا. اگلے حروف کے لیے جب جائیں گے نا تو اخفا اس پہ پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم وقف کر رہے ہیں. عشیہ بکرۃ وعشیہ.
ابھی میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں گے، آپ صرف سنیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أن سبحوا بكرة وعشيا. یہ آج ہماری 11ویں آیت ختم ہوگی، انشاءاللہ کل اس کو آپ سے سنوں گا، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟